آواز اگر جا رہی میری تو برائے مہربانی آپ اندر تشریف نہ آئے۔ قاضی صاحب ہمارے جو بھی کارکنان ہیں یہاں پر کام کرنے والے خدمتگار حضرات، ان سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اندر آ جائیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے، الحمدللہ درگاہ شریف کا کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچنے ہی والا، میرا خیال ہے کہ جلدی ہو ہی جائے گا۔ اور آپ سب نے دیکھا، ملاحظہ بھی کیا کہ کتنی جو ہے محنتوں کے ساتھ اور کتنی کاوشوں کے ساتھ اور جو ہے کتنے اونچا اور جو ہے اعلیٰ انداز میں اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ نے سب کچھ ملاحظہ کیا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے قبرستان کا جو فینسنگ وال ہے اس پہ بھی کتنا کام ہوا اور کتنی محنتیں ہوئیں، کتنی مشقتیں ہوئیں، کتنے اخراجات آئے، وہ سب آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں اور آپ سب کو یہ بات پتہ ہے۔ ان تمام کاموں میں جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے محنتیں کی، کاوشیں کی، اس میں سے ایک عظیم نام جو ہے عالی جناب حنیف بھائی حسن شیخ اور آپ کے دونوں صاحبزادے عالی جناب ذیشان بھائی حنیف بھائی شیخ اور عالی جناب فرحان بھائی حنیف بھائی شیخ، یہ ان کے محنتوں کا، کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو بھی جیسے بھی ہو سکا انہوں نے لا کر کے اتنا سارا کام کیا ہے۔ ہم تمامی حضرات مل کر کے، خاص کر ٹرسٹیان حضرات اور جملہ مصلیان و مقتدیان حضرات، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ان سے ہمیشہ ایسے ہی کام لیتا رہے اور پروردگار عالم ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ آمین بول دیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان سب کے ذریعے سے پروردگار عالم مولا تعالیٰ جتنا بھی کام تو لے سکتا ہے پروردگارہ، سنیت کا، دین کا کام لیتے رہے اور ان کے مولا تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو دور فرما۔ پروردگار عالم ان کے والد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان دونوں حضرات کو تمام مصیبتوں سے حفاظت عطا فرما۔ اس وجہ سے آ نہیں پائے ہیں، ان کا جو ہے استقبال کرنا تھا، گلپوشی کرنی تھی، وہ آ نہیں پائے۔ اس حیثیت سے جو ہے پھر اب ہم آگے اپنی کارروائی کو بڑھائیں گے۔ ایڈوکیٹ قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سنی مسلم جماعت کے چیئرمین صاحب عالی جناب شفیع عطار، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ایڈوکیٹ قاضی صاحب قبلہ کی اپنے ہاتھوں سے چادر پوشی فرمائیں اور ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ آپ تشریف لائیں، گھر سے آ جائیں۔ میں شفیع عطار صاحب سے گزارش کروں گا، سنی مسلم جماعت کے چیئرمین صاحب، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے قاضی صاحب قبلہ کی چادر پوشی فرمائے، عزت افزائی فرمائے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، دونوں حضرات میں محبت پیدا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین و سنیت کا کام لیتا رہے، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے اور ان حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے قاضی صاحب، ایڈوکیٹ قاضی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی یہاں پہ تشریف لائیں اور جو ہے منارہ مسجد کے امام صاحب قبلہ کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حافظ عبداللہ خان صاحب جو انہوں نے یہاں پر 1 مہینے محنت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، ان دونوں حضرات کی گلپوشی فرمائیں اور جو ہے عزت افزائی فرمائیں۔ اجے حافظ صاحب، ارے اللہ آپ کو اچھا میں بولا ان کا نمبر ہے، وہی بات، ارے بہت بہت مبارک ہو بھائی، مبارک فرمائے، قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ یہ ان کو اچھا جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ آئے حافظ صاحب۔ یہ سنی مسلم جماعت کی جانب سے امام صاحب قبلہ جو منارہ مسجد کے ہیں ان کو 1 جوڑا کپڑا، ساتھ ہی ساتھ 25,000 روپے بونس کے طور پر ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس جماعت کو پروردگار عالم قائم و دائم رکھے۔ جی الحمدللہ۔ حضرت پکڑیے ذرا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اور ذہن میں قرآن شریف محفوظ رکھیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے جو حافظ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، جو انہوں نے اس منارہ مسجد میں 1 مہینے تراویح سنائی، ان کو 1 جوڑے کپڑے، ساتھ ہی ساتھ 38,000 روپے کیش
ادا کیے جا رہے ہیں، مولا تعالیٰ اس عطیے کو قبول فرمائے اور دونوں حضرات کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ مولا تعالیٰ جملہ تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں سنی مسلم جماعت کے چیئرمین عالی جناب شفیع اتار صاحب سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور مدینہ مسجد کے امام صاحب حضرت حافظ و قاری علامہ مولانا نثار صاحب قبلہ مقدس اللہ کی ان کی اپنے ہاتھوں سے جو ہے چادر پوشی فرمائے، گل پوشی فرمائے اور حوصلہ افزائی فرمائے۔ مولا کریم قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم دونوں حضرات کو عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے وہاں کے امام صاحب کو ایک جوڑے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ کے لیے امام صاحب قبلہ کو 27,000 روپے سنی مسلم جماعت کی جانب سے اور بونس کے طور پر 20,000 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ مولا تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مدینہ مسجد کو تا قیام قیامت قائم فرمائے۔ کہ مؤذن صاحب کی بھی میں عالی جناب شفیع اتار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں کے مؤذن صاحب حضرت حافظ اکبر صاحب ان کی جو ہے اپنے ہاتھوں سے گلپوشی فرمائے۔ مسلم جماعت کی جانب سے حافظ اکبر صاحب کو ایک جوڑے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ 20,000 روپیہ بونس کیش کے طور پہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ عالی جناب سنی مسلم جماعت کے ٹرسٹی حاجی مشتاق صاحب کاٹھے والی ان سے گزارش کروں گا کہ یہ برائے مہربانی تشریف لائیں۔ منارہ مسجد کے مؤذن صاحب حضرت حافظ و قاری عنایت صاحب قبلہ کی جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے چادر پوشی فرمائیں، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حافظ و قاری عنایت صاحب قبلہ جو منارہ مسجد کے نائب امام بھی ہیں الحمدللہ اور مؤذن صاحب بھی ہیں۔ مولا تعالیٰ اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے ایک جوڑا کپڑا اور بونس کے طور پر 25,000 روپے نقد ادا کیے جا رہے ہیں یا کیش ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ میں منارہ مسجد کے نائب مؤذن صاحب حضرت شمیم احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ برمائے اللہ رب العزت ان کی عطیات کو قبول و منظور فرمائے۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے ان کو ایک جوڑے کپڑے اور 25,000 روپیہ بونس کے طور پہ کیش ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو آمین بولنا۔ سنی مسلم جماعت کے ٹرسٹی حضرت جو ہے حاجی عباس خان صاحب قبلہ ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں آئیں اور اپنے ہاتھوں سے درگاہ شریف کے جو ہے یتیم خانے کے جو حضرت نور عالم صاحب ان کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے راجو ملنگ محمد ملنگ صاحب ان دونوں حضرات کی گلپوشی فرمائیں، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ راجو بھائی اور نور عالم صاحب دونوں حضرات آ جائیں۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے حضرت نور عالم صاحب کو ایک جوڑی کپڑا اور جو ہے 18,000 روپے بونس کے طور پہ کیش ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور ان کی اہلیہ ان کی گھر والی جو بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں ان کے لیے جماعت کی جانب سے 7,000 روپے جو ہے بونس کے طور پہ کیش ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ جماعت کی جانب سے راجو بھائی کو ایک جوڑے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ 13,000 روپے بونس کیش کے طور پہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عطیے کو قبول فرمائے۔ میں سنی مسلم جماعت کے وائس چیئرمین عالی جناب رفیق شیخ صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے درگاہ شریف کے جو ہے خادم حضرت شاہ نواز صاحب ان کی جو ہے گلپوشی فرمائیں اور جو ہے حوصلہ افزائی فرمائے۔ سنی مسلم جماعت کی جانب سے ایک جوڑا کپڑا اور ساتھ ہی ساتھ 18,000 روپے جو ہے کیش بونس کے طور پہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت اس عطیے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سابق سیکریٹری سنی مسلم جماعت کے عالی جناب سلیم خان، عالی جناب سلیم خان سابق سیکریٹری سنی مسلم جماعت کے ان سے گزارش کروں گا کہ یہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ارشاد خلیفہ صاحب اکبر مولانی صاحب ان دونوں حضرات کو جو ہے عطیات سے نوازیں۔ سنی
سنی مسلم جماعت کی جانب سے جناب ارشاد صاحب کو ایک جوڑے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ 6,000 روپے کیش بونس کے طور پہ ادا کیے جا رہے ہیں. مولا تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سابق سیکریٹری ان کے ہاتھوں سے ابھی رکے رہیے, آپ یہ حساب لے جائیں, آپ ہی آ جائیں. سنی مسلم جماعت کے سابق سیکریٹری جناب جو ہے سلیم خان صاحب, ان کے ہاتھوں سے ان کو بھی ایک جوڑا کپڑا اور 6,000 روپے بونس کیش کے طور پہ ادا کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت اس عطیے کو قبول فرمائے. میں ایڈوکیٹ قاضی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب سنی مسلم جماعت کے سابق سیکریٹری سلیم خان ان کی جو ہے چادر پوشی فرمائیں اور جو ہے حوصلہ افزائی فرمائیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. شام رمیش ریلے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا, مولا تعالیٰ جو کچھ بھی دیا گیا پروردگار عالم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور ساتھ ہی ساتھ مولا تعالیٰ جن حضرات نے مولا تعالیٰ اس میں حصہ لیا جس حیثیت سے بھی پروردگار عالم اس سب کو ان کی برکتوں سے مالا مال عطا فرما. مولا تعالیٰ اس رات کے صدقے سے سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. ایک ضروری اعلان ہے, اس کو آپ حضرات سماعت کر لیں. اناؤنسمنٹ, مسلم جماعت کے انڈر اپنی اس مسجد میں اور درگاہ شریف وہاں سے لے کر کے یہاں تک جتنے بھی خدمت گار اور جو ہے امام مؤذن جتنے بھی ہیں ان سب کے پیمنٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے تعلق سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, سماعت کریں. ہمارا مسجد کے امام صاحب 15,000 تھا, ان کی پہلی تنخواہ جو تھی وہ 15,000 تھی اب تک جو مل رہا تھا. اب جو ہے بڑھا کر کے اس کو 20,000 کیا گیا ہے. آئندہ سے جو ہے انشاءاللہ 20,000 دیے جائیں گے. منارہ مسجد کے مؤذن صاحب علی جناب عنایت شیخ صاحب, ان کی تنخواہ پہلی جو تھی وہ 12,000 تھی. اب آئندہ سے انشاءاللہ العزیز 15,000 دیے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں کے خادم صاحب جو ہے نائب مؤذن شمیم جو ہے اختر صاحب, ان کی پہلی تنخواہ جو تھی وہ 12,000 تھی. اب سے انشاءاللہ العزیز جو ہے 15,000 دیے جائیں گے. عیدگاہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں ان کی پہلی تنخواہ جو تھی وہ 15,000, جماعت نے اس کو بڑھا کر کے جو ہے 20,000 کیا ہے. آئندہ سے انشاءاللہ ان کو 20,000 روپے ماہانہ تنخواہ دیے جائیں گے. عیدگاہ مسجد کے مؤذن صاحب جن کی پہلے تنخواہ 10,000 تھی, اب انشاءاللہ اس کو بڑھا کر کے جماعت نے جو ہے 15,000 کر دیا ہے. آئندہ سے ان کو انشاءاللہ 15,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. یتیم خانہ کو سنبھالنے والے چلانے والے جناب جو ہے نور عالم صاحب, ان کی پہلے تنخواہ 12,000 تھی. جماعت نے ان کی تنخواہ کو بڑھا کر کے 15,000 کیا ہے. آئندہ سے ان کو 15,000 روپے بحیثیت تنخواہ دیے جائیں گے. ان کی گھر والی, ان کی اہلیہ جو بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں, پہلے ان کی پیمنٹ تھی 4,000 اور جو ہے اس میں 1,000 اضافہ کر کے اس کو 5,000 کر دیا گیا. آئندہ سے ان کو 5,000 روپے بحیثیت تنخواہ دیے جائیں گے. درگاہ شریف کو سنبھالنے والے دیکھنے والے شاہ نواز صاحب, ان کی پہلی تنخواہ جو تھی وہ 6,500 تھی. جماعت نے اس کو بڑھا کر کے 9,000 کر دیا ہے. آئندہ سے ان کو 9,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے درگاہ پہ رہنے والے اور جو ہے قبرستان کا جملہ کام کرنے والے عالی جناب راج محمد ملنگ صاحب, ان کی پہلے تنخواہ 5,000 روپیہ جماعت کی جانب سے تھی. اب جناب جو ہے جماعت نے اس کو بڑھا کر کے 8,000 روپے کر دیا ہے. انشاءاللہ اب ان کو جو ہے آئندہ سے 8,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ یہاں کی صاف صفائی کرنے والے جو ہے شام ریلے صاحب, ان کی پہلے تنخواہ جو تھی ماہانہ وہ 3,600 روپے تھی اور جماعت نے بھی اس کو بڑھا کر کے 5,000 کر دیا ہے. آئندہ سے ان کو 5,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. اللہ رب العزت ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مسجد میں جیسا کہ آپ کو سبھی پتہ ہے, میں غالباً 10-15 دنوں سے اعتکاف کے بارے میں بتا بھی رہا ہوں. 2 صاحبان نے جو ہے بڑے ہی بہترین انداز میں اعتکاف فرمایا ہے. مولا تعالیٰ ان دونوں حضرات کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اخص الخاص جن میں جو ہے نام ہے جو ہے حضرت حاجی محمد امین سید صاحب, یہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ برائے مہربانی تشریف لائیں. اور میں
جو ہے ایڈوکیٹ قاضی صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے مسجد کے معتکف جناب سید امین صاحب ان کی جو ہے یہ چادر پوشی فرمائے. اللہ رب العزت ان کے عزت افزائی کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم. ساتھ ہی ساتھ دوسرے معتکف حضرت حاجی شیر ملک صاحب یہ جو ہے تشریف لائے اور میں جو ہے ایڈوکیٹ جناب قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ برائے میں جناب شیر ملک صاحب یہ سب اللہ رب العزت محبت قائم فرمائے اور جو اس عطیے کو قبول و منظور فرمائے. میں مدینہ مسجد میں جو صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں عالی جناب رضا مراد خان ان کی گلپوشی کرنے کے لیے جو ہے ان کے بیٹے کو میں گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں اور اپنے جو ہے والد صاحب کی جانب سے اپنی گلپوشی کروا لیں. اگر وہ نہیں ہے تو جناب طاہر سر سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے جو ہے ان کی جگہ پہ آ جائیں. آپ آ جائیں ان کے صاحبزادے ہیں ان کی جگہ پہ ان کی گلپوشی کر دی جائے گی. اللہ رب العزت اس ہدیے کو قبول و منظور فرمائے. جناب ایڈوکیٹ قاضی صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے ان کی گلپوشی کی جائے گی. ماشاء اللہ. ایک صاحب اور جو ہے آج یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں جناب ارشد رفیق شیخ. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے. اور ایک صاحب اور کوئی بیٹھے ہیں جہاں مجھے نام خان دانش خان یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں. مولا تعالیٰ ان دونوں حضرات کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی معتکفین حضرات ہیں سب کو اعتکاف کو قبول کر کے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. مولا تعالیٰ جملہ حاضرین کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال عطا فرما. مولا تعالیٰ جملہ ٹرسٹیان حضرات کو مولا تعالیٰ شب قدر کی برکتوں سے مالا مال عطا فرما. جملہ کارکنان جملہ مسلیان جملہ اہل شہر کو پروردگار عالم پروردگارہ شب قدر کی برکتوں سے مالا مال عطا فرما. جو بھی عطیات پیش کیے گئے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا تعالیٰ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی خامی قصدن عمدن سامن حسی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے سے اسے معاف عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات تشریف رکھیں شیرنی تقسیم کی